बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जिन्नात शयातीन का बसेरा इस ज़मीन पर कैसे है, हमारे दरमियान कैसे रहते हैं, किन जगहों पे मौजूद रहते हैं, और जब शाम के साए लंबे होने लगते हैं, अंधेरा गहरा होने लगता है, तो किस तरह से इनसे बचा जा सकता है और कैसे ये ज़मीन पर आ जाते हैं। आज मैं आपको आगाह करूंगा कि शरीर जिन्नात से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर क्या हो सकती हैं। बहुत से लोग हर वक्त इस बात पर फिक्रमंद रहते हैं कि दुनिया के मसाइब से सलामती, बचाव और हिफाजत के वसाइल इख्तियार किए जाएं जो उन्हें बीमारियों, गिरकर मरने, जलने और गर्क होने जैसे हादसात और ख़तरात से महफूज रखे। वो कहते हैं ना जी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, और हमारी शरीयत भी यही कहती है कि 5 ज़रूरियात की हिफाजत की तरगीब हमें मिलती है, जिससे जान, माल, इज़्ज़त, दीन और अक्ल, इसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। इरशाद रब्बानी है, जिसका मैं तर्जुमा आपसे बयान करूं। सूरह मुज़म्मिल में इरशाद फरमाया गया कि अगर तुमने कुफर किया तो उस दिन से कैसे बच सकोगे जो अपनी तवालत और हौलनाकी के सबब बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इन शयातीन और जिन्नात से बचने के लिए मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नंबर 1 पर अल्लाह ताला की खालिस तौहीद पर कारबंद रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और इस पे कारबंद रहने से हमारा बचाव मुमकिन है। नंबर 2, जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, किताब व सुन्नत को मजबूती से हमें थामना होगा ताकि हम इन सारी शर अंगेज चीज़ों से बच सकें। नंबर 3 पे अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना होगा। ये शर अंगेजियों से बचाव की तदबीर है, और सूरह इतलाक में ये इरशाद फरमाया गया है, इरशाद रब्बानी है, और जो भी अल्लाह ताला से डर गया तो अल्लाह ताला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। नंबर 4 पर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा, अपना मामला उसके सुपुर्द करना, ये बहुत ज़रूरी है। और एक और जगह सूरह इतलाक में ये भी इरशाद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है बस उसे वही अल्लाह काफ़ी है। नंबर 5, खुलूस दिल से अल्लाह की जानिब झुकना और नाफरमानियों से तौबा करना। सूरह शूरा की आयत, जिसका मैं तर्जुमा बताऊं आपको, और जो भी तुम्हें मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, और अभी वो बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बहुत से मामलात से दरगुजर कर देता है। तो जनाब, खुलूस दिल से अल्लाह की जानिब झुकना और नाफरमानियों से तौबा करना, ये भी हमें शयातीन, जिन्नात और शर अंगेजियों से बचाने के लिए बहुत बड़ी एक हमारे लिए ढाल है। नंबर 6, अहकाम इलाही की निगहदाश्त करना। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बस अल्लाह ताला ही बेहतरीन निगहबान है और वो सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला है। नंबर 7 पे मैं आपको आगाह करूं, अमल साले नेक आमाल का भजा लाना हमें बहुत बड़ी एक ढाल है। इन शयातीन, जिन्नात और ऐसी ही शरंगेजियों से बचने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी ये एक ढाल साबित हो सकती है। मसाइब से, हवादस से, नीज़ जिनों से बचाव के लिए ये तदबीर बहुत अहम है कि इंसान अल्लाह के यहाँ अमल साले इख्तियार करे और इनके ज़रिए से क़ुर्ब इलाही का तलबगार हो। जैसा कि इरशाद रब्बानी है सूरह नहल में, ये कहा गया कि और जो भी नेक अमल करेगा, मर्द हो या औरत, इस हाल में कि वो मोमिन हो, हम ज़रूर उसे ज़िंदगी देंगे, अच्छी ज़िंदगी, और ज़रूर उसे अजर देंगे इसके बदले में कि जो वो बेहतरीन अमल करते थे, बेहतरीन अमाल के नतीजे में बहुत अच्छा हमें अजर मिलने वाला है। हमें ये करना होगा। नंबर 8 पे मैं आपको आगाह करूं, दीन पर इस्तकामत इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। बचाव की ये बहुत अहम तदबीर है हमारे लिए कि अल्लाह ताला के दीन पर मजबूती और मुस्तकिल मिजाजी से चला जाए। आगे बढ़ते हुए नंबर 9 पे मैं आपको बताऊं कि नमाजों की हिफाजत करना बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अहम बात है। हमारे रोज़मर्रा के मामलात में हमारे मामलात जो हमारे खूबसूरत दीन इस्लाम के हैं
ان کو شامل کرنے سے زندگی بہت سہل ہو سکتی ہے کہ بچاؤ کی تدبیر میں سے ایک تدبیر نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، خصوصاً نماز فجر کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، حفاظت کرو نمازوں کی، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ ایک جگہ اور آپ کے میرے پیر و مرشد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کے جب اس کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اس کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے تو سارا دن پھر اس کے حصار میں رہیں گے، اس کی رحمتوں میں رہیں گے، پھر ہمیں کوئی چیز چھو نہیں سکتی، گزند نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 10 پہ صدقہ و خیرات کا اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ آفات سے بچاؤ کی یہ بڑی اہم تدبیر ہے۔ صدقہ و خیرات کیے جائیں اور نیک کام سر انجام دیے جائیں۔ ضرورت مند اور محتاج لوگوں کی حاجت پوری کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کے میرے پیر و مرشد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک پوشیدہ صدقہ کرنا رب کے غضب کو بھجا دیتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ ایک جگہ اور نبی مکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صبح جلدی صدقہ کیا کرو کیونکہ مصیبت اس کو عبور نہیں کر سکتی۔ اپنے حصار کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی فیملی کے بچاؤ کے لیے، اپنے بچوں کے بچاؤ کے لیے، اپنے پیاروں کے بچاؤ کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہوئے بڑا اہم ایک اور نقطہ جو میں آپ سے گزارش کروں، تصاویر سے گھر کو صاف رکھنا۔ تدبیر یہ ہے کہ گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک صاف کر دیا جائے، کیونکہ رحمت والے فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں مجسمے اور تصویریں ہوں، اور ظاہر ہے کہ جس گھر سے رحمت والے اور محافظ فرشتے نکل جائیں تو شیاطین اس میں ڈیرے جما لیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں مورتیاں یا تصویریں ہیں۔ بڑا اہم نقطہ آپ کو بتاؤں اپنی حفاظتی تدابیر میں سے ایک کہ تلاوت قرآن کریم اور ذکر الہی پر ہمیں منحصر رہنا چاہیے۔ بار بار ڈیلی روٹین میں ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ نہ صرف ان تدابیر میں سے ہے کہ شیاطین، جنات اور ایسی چیزوں سے، شر انگیز چیزوں سے ہم بچ سکیں، بلکہ اپنی زندگی کو بھی بڑا خوبصورت کر سکتے ہیں ہم، اور اپنی زندگیوں کو ان اسلوب میں ڈھال سکتے ہیں جو آپ کے اور میرے پیر و مرشد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی کے دکھائی ہے۔ ہمارا پیارا مذہب دین اسلام ہمیں جس کی تعلیمات دیتا ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کروں کہ ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ قرآنی صورتوں اور آیات کی تلاوت اور جو اذکار بتائے گئے ہیں ان کو ہم روٹین سے تواتر کے ساتھ ڈیلی پڑھیں۔ ذکر الہی، تلاوت قرآن کریم، مسنون دعائیں، وظائف، یہ سب ہماری محافظ ہیں۔ برائیوں اور تکلیفوں کو دور کرنے میں، حکم الہی سے انہیں زائل کرنے میں گہرا اثر پڑتا ہے، اور ایسی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، سورہ الصافات میں ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی ٹھہرے رہتے۔ اب یہ سوچ لیجئے کہ ذکر الہی میں قریب قریب 100 فوائد ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا بہت سے فوائد ہیں جو شاید ہم گن بھی نہ سکیں۔ ان میں سے ایک شیطان کو دھتکارنا اور اس کے زور کو توڑنا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، یہ میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں سورہ طٰہٰ کا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا بے شک اس کی گزران تنگ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو بھی رحمان کے ذکر سے اندھا ہوا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جب ہم ذکر الہی سے دور ہوں گے، احادیث سے دور ہوں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوں گے، تو ہم پھر مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ اور یہاں پہ تو وعید دے دی گئی ہے، سورہ الرحرف ہے، جس کے بارے میں آپ کو ترجمے میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، اور جو بھی رحمان کے ذکر سے اندھا ہوا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ ہمیں ذکر الہی میں مصروف رہنا ہے، دین اسلام کی تعلیمات میں مصروف رہنا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا ہے،
اور ان کے طرز عمل، طرز زندگی کو دیکھ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ چونکہ ویڈیو کا اختتام ہے تو میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ جو ہم سے جنوں اور انسانوں کی شرارتوں کو دور کرتے ہیں بلکہ دنیا کی تمام شرارتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام تعلیمات ہیں جو انہیں خود پریکٹیکلی کر کے ہمیں دکھائی ہیں۔ تو ہمیں یہ سب کرنا ہوگا، اپنا بھی بچاؤ ہے اور اپنے پیاروں کا بھی بچاؤ ہے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو جو میری ہوگی اس میں آپ کو یقیناً آگاہ کروں گا کہ جنات اور شیاطین کو بھگانے کے لیے مومن کے ہتھیار کیا ہوتے ہیں، لیکن وہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ہی ابھی نوید نظامی کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔